بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَّجِهُ الْأَشْكَالُ هَا هُنَا بِأَنَّ اشکال شکل کی جمع ہے. وَيَتَّجِهُ الْإِشْكَالُ هَا هُنَا بِأَنَّ لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى تَحْصِيلِ مَا الْحَقِيقِيَّةِ فَإِنَّ مَا الشَّارِحَةَ وَالْحَلَّ الْبَسِيطَةَ يُغْنِي عَنْهُ إِذَا قُدِّمَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي. أقول وبالله التوفيق لو قصد أفراد مطلب واحد ولو قصد إفراد مطلب واحد لهذه الحقيقية فالأولى أن يقسم مطلب أيضا إلى مطلبين أحدهما لطلب المميز للشيء بعد العلم بوجوده الخارجي والآخر بدون العلم به مع أنهم لم يقسموه كما سيأتي. وأيضا يدخل التعريف اللفظي تحت مع الشارحة والحقيقية كليهما. فإن التصور مرة ثانية في المدركة أيضا قد يكون بعد العلم بوجوده الخارجي وقد يكون بدونه فلعلهم لم يقسموه إلى القسمين اكتفاء بالحل البسيطة فكذلك كان الأحسن لهم أن يكتفوا على مع الشارحة فقط لئلا يكثر الأقسام فتأمل. اچھا نشته ستاسو مرګریم په څه په عمل اب یہ انہوں نے ماں کی دو قسمیں کر دی، ماں شارحہ اور ماں حقیقیہ. ماتن نے تو فرماتے ہیں کہ یہاں وہ یتجہ الاشکال ہا ہونا کہ بھائی یہ جو ماں حقیقیہ کا مفاد ہے نا، ماں حقیقیہ تو اس کے لیے ماں کی ضرورت نہیں ہے. اس معنی کو جو ماں حقیقیہ جس کے طلب کے لیے آتا ہے اس معنی کے طلب کے لیے تو تم نے کہا کہ ماں ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، ماں حقیقیہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں ہمارے پاس دو آلات طلب ایسے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ماں حقیقیہ کا جو مطلوب ہے جس سے اس کا طلب ہوتا ہے وہ حاصل ہو جائے گا. سمجھ آئیے، کہتے دیکھو ماں شارحہ ایک، اس کو پہلے رکھو، اور حل بسیط آگے آ رہا ہے، سمجھائیے، تو اس کو بعد میں رکھو. ماں شارح اور حل بسیطہ اس ترتیب سے رکھو کہ ماں پہلے ہو جائے اور حل بسیطہ بعد میں ہو جائے، تو اس سے طلب ہو جائے گا. یہ دو آلات طلب جب مل جائیں گے تو ماں حقیقیہ سے جو چیز طلب کی جاتی تھی وہی جواب میں آئے گی. وہ ماں حقیقیہ سے بحسب الحقیقت آپ چیز کو طلب کر رہے تھے نا، کہ آپ کو پہلے اس کے وجود کا علم ہو، اس کے بعد اس کی حقیقت کا طلب کریں. پہلے چیز معلوم بالوجود ہے، متصور بالوجود ہے، سمجھائیے. تو بھائی ماں جو آ جائے گا نا ماں شارحہ، وہ اس کے طلب تصور کے لیے آ جائے گا. اور حل بسیطہ آگے آ رہا ہے کہ حل بسیطہ جو ہے وہ اس کے تصدیق بالوجود کے لیے آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو حل بسیطہ اور ماں شارحہ کو جب ملاؤ گے تو وہی ماں حقیقیہ کا مطلوب اس سے حاصل ہو جائے گا. لہذا ماں کی دو قسمیں کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ماں ایک قسم رکھو، ماں شارحہ بس، اور جو ماں حقیقیہ کا مطلوب ہے وہ ان دونوں کو ملا کر حاصل ہو جائے گا.
ما شارحہ اور حل بسیطہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب حاصل ہو جاتا ہے اس کا مدلول تو اب فضول ایسے تقسیم اقسام بڑھانے، مطلب کے اقسام بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر، اس لیے کہتے ہیں وَيَتَّجِهُ الْإِشْكَالُ هَاهُنَا. ایک اشکال یہاں متوجہ ہوتا ہے کہ بِأَنْ لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَىٰ تَحْصِيلِ مَا الْحَقِيقِيَّةِ، کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ما حقیقیہ کی تحصیل کی. ما حقیقیہ کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہ فَإِنَّ مَا الشَّارِحَةَ وَالْحَلَّ الْبَسِيطَةَ يُغْنِي عَنْهُ، کہ ما شارحہ اور حل بسیطہ دونوں کو ملاؤ گے تو یغنی عنہ، ما حقیقیہ سے ہمیں بے پرواہ کر دے گی. وہ ما حقیقیہ سے جو چیز آپ طلب کرتے تھے اسی کے طلب کے لیے ما شارحہ اور حل بسیطہ ملاؤ تو وہی مفہوم ادا ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ وہ کیسے؟ کہتے ہیں اذا قدم الاول علی الثانی، ما شارحہ کو جب مقدم رکھا جائے اور حل بسیطہ کو اس کے بعد رکھا جائے تو ما شارحہ سے اس کا تصور طلب ہو جائے گا اور حل بسیطہ سے اس کی تصدیق بالوجود طلب ہو جائے گی. تو یہی چیز تو حاصل ہوتی تھی نا ما حقیقیہ سے. تو ما حقیقیہ کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک سوال کہتے ہیں یہاں پر ما کو دو قسمیں کر کے، تو یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے. اقول سے جواب دیتے ہیں. اصل میں بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا، اس سوال کا، تو وہ جواب تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اقول سے اس جواب کا جواب دیتے ہیں. وہ جواب یہاں ذکر نہیں ہے. جواب کسی نے یہ دیا کہ بھائی ایسا مقصد نہیں ہے. ماتن نے جو ماں کی دو قسمیں کر دی ہیں، حقیقیہ اور شارحہ، ماتن کا یہ مطلب ہے کہ ہر مطلوب کے لیے آلہ طلب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ موجود ہو. ہر مطلوب کے لیے مستقل مفردن ایک آلہ موجود. سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم نے تو دو آلے ملا کر مرکب کو آلہ بنا دیا ہے نا. تو یہ تو ماتن کے مقصد کا کے خلاف ہے. ماتن یہ چاہتے ہیں کہ ہر مطلوب کے لیے مفردن مستقل آلہ طلب موجود ہو، علی الافراد، علی ترکیب نہیں کہ دو کو ملا کر. سمجھ آئیے؟ تو ماتن یہ چاہتے ہیں کہ ہر مطلوب کے لیے مفردن مستقلن ایک آلہ طلب موجود ہو، اس لیے اس نے دو قسمیں کر دی. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ما شارحہ اور ایک حقیقیہ. تو ما شارحہ کا جو مطلوب ہے وہ الگ ہے، علی الافراد ایک آلہ اس کے لیے ما شارحہ ہے. ما حقیقیہ کا جو مطلوب ہے وہ الگ ہے، علی الافراد اس کے لیے مطلب ما حقیقیہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم نے تو دو کو ملا کر تو ایک کے لیے آلہ بنا دیا نا، ایک آلہ بنا دیا. تو آلہ مرکبہ ماتن نہیں بناتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جواب کسی نے دیا تھا کہ بھائی علی الافراد مستقل آلہ طلب چاہتے ہیں ماتن، اس لیے انہوں نے ما حقیقیہ ذکر کر دیا. ورنہ یہ تو ماتن کو بھی پتہ تھا کہ بھائی اگر اب ما شارحہ ملاؤ گے کس کے ساتھ؟ حل بسیطہ کے ساتھ، تو وہی مطلوب حاصل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک مطلوب کے لیے دو آلے ملا دیں اور مرکب آلہ بنا دیں. یہ وہ نہیں چاہتے. یہ جواب دیا تھا کسی نے. سمجھ میں آ گئی ہے؟
اقول سے اس جواب کا گویا کہ جواب دیتے ہیں یا تضعیف کرتے ہیں. کہتے بھائی دیکھو لو قصد افراد مطلب واحد لهذه الحقیقت، دیکھو جیسے تم نے کہا، جیسے مجیب نے کہا کہ ہر حقیقت ہر مطلوب کے لیے افراد اعلیٰ چاہیے، اعلیٰ مستقلہ مفردہ چاہیے. اگر یہ مقصد ہے، جیسے اس مجیب نے کہا نا جواب میں، اگر یہ مقصد ہے کہ ہر مطلوب کے لیے مفردن مستقلن اعلیٰ چاہیے، تو پھر تو فالاولیٰ ان یقسم مطلب این ایضاً الی مطلبین، پھر تو اگر ہر مطلوب کے لیے اعلیٰ مستقلہ مفردن چاہیے تو پھر تو این کو بھی تقسیم کرو. این کے وہ دو مطلبین کی طرف تقسیم کرو، جس طرح تم نے ماں کو دو کی طرف تقسیم کر دیا. سمجھ آئیے، احدہما لطلب الممیز للشیء بعد العلم بوجود الخارجی والآخر بدون العلم به. سمجھ آئیے، کیونکہ وہاں بھی مطلوب دو ہیں. مطلوب این تو طلب کرتا ہے کس کو؟ ممیز کو. این کس کے لیے آتا ہے؟ طلب ممیز کے لیے. اب دیکھو طلب ممیز اگر بالذاتیات ہے تو فصل ہے، اگر وہ ممیز ذاتی ہے تو کیا ہے؟ فصل. اگر وہ ممیز جو این کے جواب میں آیا وہ اگر عارضی ہے تو خاصہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بھائی این جو ہے یہ طلب ممیز کے لیے آتا ہے، ممیز چاہے ذاتی ہے چاہے عرضی ہے. تو کیا اس مطلوب میں جو این کا مطلوب ہے ممیز، اس میں دو صورتیں نہیں ہیں؟ ایک وہ ممیز یعنی تصور ممیز بدون وجود العلم فی الخارج، کہ اس کا علم فی الخارج سے قبل، ایک اس کے وجود خارجی کے علم کے بعد. جس طرح ما شارع اور ما حقیقیہ میں تھا، عین یہی چیز این میں چلتی کہ نہیں چلتی؟ تو پھر این کی بھی دو قسمیں کرو، وہاں بھی تو مطالب دو ہیں. اگر مفردن ہر مطلوب کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایک مفرد اعلیٰ ہو مستقلہ، تو پھر تو این کی بھی دو قسمیں کرو، وہاں بھی دو مطلوب ہیں. سمجھ آئیے؟ تو پھر تو این کو بھی، حالانکہ این کو انہوں نے تقسیم کیا دو قسموں میں نہیں. دیکھو مع انہم لم یقسموہ کما سیاتی، حالانکہ این کو تو انہوں نے تقسیم نہیں کیا. تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کہنا، یہ جواب جو مجیب نے دیا ہے کہ بھئی یہ تو ماں کو دو قسموں میں اس لیے کر دیا کہ ماتن کا مطلب یہ ہے کہ ہر مطلوب کے لیے ایک اعلیٰ مفردہ مستقلہ چاہیے. تو اگر یہ قانون ہے تو پھر این کو بھی تقسیم کرو، حالانکہ این کو تو تقسیم نہیں کیا. تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اچھا، وَأَيْضًا کہتے دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ دیکھو ایک اور خرابی لازم آ جائے گی. سمجھ آئیے؟ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ جو تعریف لفظی ہے، تعریف لفظی ہے، دیکھو پہلے کہ بعد زوال عنا وصول فی الخزانۃ فالاول مفاد التعریف الاسمی علی الطرق الاربع والثانی مفاد اللفظی. تو تعریف لفظی کو انہوں نے ما شارحہ کے اندر داخل کر دیا کہ نہیں؟ ابتداءً اگر ہے طلب تصور تو وہ تو اسمی ہے، اور اگر مرتن ثانیتن ہے تو وہ کیا ہے؟ لفظی ہے.
تو کیا یہ مرتن ثانیتن جو ہے یہ ما حقیقیہ کے مطلوب میں نہیں ہو سکتا؟ وہاں بھی تو ہو سکتا ہے. تو تعریف لفظی جو ہے جب وہاں بھی ہو سکتا ہے تو میرے بھائی یہ تعریف لفظی تو پھر ما شارحہ اور ما حقیقیہ دونوں کے اندر داخل ہو جائے گا. اگر ما حقیقیہ ضرور بناتے ہو تو پھر تعریف لفظی کو بھی داخل کرنا پڑے گا. کس میں؟ ما حقیقیہ کے تحت. سمجھ آئیے؟ کیونکہ وہاں بھی تو یہ صورت ممکن ہے کہ مرتن ثانیتن گویا کہ اس کا طلب کیا جائے. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وہ ایضاً يدخل التعریف اللفظی تحت ما الشارحۃ والحقیقیۃ کلیہما. ما شارحہ میں تو تم نے داخل کر دیا تو ما حقیقیہ میں بھی یہی صورت ممکن ہے کہ مرتن ثانیتن اس کا طلب کیا جائے. تو پھر تو تعریف لفظی جو ہے وہ دونوں میں داخل کرنا چاہیے. یا تو جان چھوڑو یار ما حقیقیہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ما شارحہ میں تعریف لفظی داخل ہو جائے گی. سمجھ آئیے؟ پھر تو تمہاری پہلی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر ما حقیقیہ بناتے ہو تو بنانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو بھی داخل کرنا پڑے گا اس میں. تعریف لفظی کو بھی ہاں اس میں داخل کرنا, اس کو بھی داخل کرو. پھر آئی سو میں فإن التصور مرة ثانية في المدركة أيضا قد يكون بعد العلم بوجوده الخارجي وقد يكون بدونه. سمجھ آئیے؟ کیونکہ یہ تو دونوں صورتیں جو یہ تعریف لفظی کا مفاد ہے نا وہ تو یہی ہے نا کہ تصور مرتن ثانیتن فی المدرکہ آ جائے. تو تصور مرتن ثانیتن فی المدرکہ جو ہے یہ قبل العلم بوجود الخارجی بھی ممکن ہے جیسے ما شارحہ میں, اور بعد العلم بوجود الخارجی بھی ممکن ہے تو ما حقیقیہ میں آ جائے گا. قبل العلم کس میں آئے گا؟ ما شارحہ میں. بعد العلم جب طلب کرو گے مرتن ثانیتن تو وہ ما حقیقیہ میں آ جائے گا. تو میرے بھائی اگر ما حقیقیہ بناتے ہو تو پھر تو تعریف لفظی کو بھی اس میں داخل کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ فلا اب ایک بات اور کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ جو عین کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا دو قسموں کی طرف, حالانکہ عین کو تقسیم کرنا چاہیے تھا. اگر حل کو تقسیم کرتے, ماں کو تقسیم کرتے ہو دو قسموں کی طرف ہو, شارحہ اور حقیقیہ, تو پھر عین کو بھی وہاں بھی دو مطلب بنتے ہیں مستقل. لیکن وہاں تو انہوں نے تقسیم نہیں کیا عین کو. تو اس کی ایک تعویل کرتے ہیں کہ یار ان کی طرف سے یہ اس سوال کا ان کی طرف سے یہ جواب ہو سکتا ہے اگرچہ ضعیف ہے. لعلک سے اشارہ کر دیا ذوف کی طرف. کہتا ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ ایک تعویل اس بات میں ہو سکتی ہے کہ تم نے عین کو کیوں تقسیم نہیں کیا. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جواب میں کہ ہم نے ایک دو قسمین کی طرف اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ اکتفاء بالحل البسیطۃ. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عین کو ہم نے اس لیے دو قسموں کی طرف تقسیم نہیں کیا کہ بھائی عین جو ہے اس کا قائم مقام حل بسیطہ ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے ہم نے تقسیم نہیں کی کہ حل بسیطہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے عین کو دو قسموں کی طرف تقسیم کرنے کی. یہ جواب ان کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اس جواب کا رد کرتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اگر یہ جواب دیتے ہو کہ عین کو اس لیے تقسیم نہیں کہ فضول ویسے اقسام بڑھ جائیں گے جبکہ حل بسیطہ اس کے قائم مقام ہے, تو اگر یہی جواب ہے تو پھر یہی بات میری بھی سن لو. ہاں کہ حل بسیطہ پر اکتفا کرتے ہو نا, اس لیے تم نے عین کو تقسیم نہیں کیا نا. تو میرے بھائی
ما شارحہ اور حل بسیطہ پر اکتفا کر دو نا، تو ما کو کیوں تقسیم کرتے ہو پھر؟ مطلب کے اقسام کو کم کرنے کے لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے ایون کو تقسیم نہیں کیا دو قسموں کی طرف ہو، کیوں کہ حل بسیطہ ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمارے جواب بھی سن لو. ہم بھی کہتے ہیں کہ ما شارحہ اور حقیقیہ کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، ما ایک شارحہ رکھو اور ما حقیقیہ کا قائم مقام ہے. کون ہے؟ ما شارحہ اور حل بسیطہ، یہ قائم مقام ہے، تو کیوں فضول بڑھاتے ہو اقسام کو؟ سمجھ آئیے؟ تو یہ جواب جو کسی نے دیا تھا اللہ سے اس کو نقل کیا، لیکن اس کا رد کر دیا کہ یہ جواب نہیں ہے ہمارے سوال کا. آئی سو میں اس لیے کہتے ہیں فَلَعَلَّهُمْ لَمْ يُقَسِّمُوهُ إِلَى الْقِسْمَيْنِ، شاید ان مناطقہ نے لم یقسموا این کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا دو قسموں کی طرف. کیوں؟ اکتفاء بالحل البسیطۃ، کہ انہوں نے کہا یار کیا ضرورت ہے کہ ایون کو تقسیم کروں، ایون حقیقیہ جو ہے اس کے قائم مقام حل بسیطہ ہے نا. سمجھ آئیے؟ اچھا تو اگر یہ بات ہے تو فَكَذَلِكَ كَانَ الْأَحْسَنُ لَهُمْ أَن يَكْتَفُوا عَلَى مَا الشَّارِحَةِ فَقَط. تو پھر یہی طریقہ ما شارحہ میں بھی چلاؤ نا، ماں کو بھی نہ تقسیم کرو. سمجھ آئیے؟ ایون کو نہیں کرتے ہو تو جو علت ایون کے نہ تقسیم کرنے کی ہے وہی علت ماں میں پائی گئی ہے، تو ماں کو بھی تقسیم نہ کرو، ایک ما شارحہ کے اوپر اکتفا کر دو. سمجھ آئیے؟ اور ما حقیقیہ جو ہے اس کا قائم مقام موجود ہے. سمجھ آئیے؟ لِأَلَّا يَكْثُرَ الْأَقْسَامُ، تاکہ اقسام فضول نہ بڑھے نا. تو یہ تو تم نے عجیب منطق چلائی ہے یار کہ ماں کو تو تقسیم کر دیا اور کہتے ہیں ایون کو نہیں کرتے. ایون کو کیوں نہیں کرتے؟ کہ تاکہ اقسام نہ بڑھ جائے، تو پھر ماں کو بھی نہ کرو. آئی سمجھ میں؟ یہ اعتراض انہوں نے کر دیا اس کے اوپر. لیکن اصل بات یہ ہے سوال تو انہوں نے اپنا صحیح ٹھیک ٹھاک رکھ لیا، سوال کا جو جواب دیا گیا تھا اس کو رد کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لہذا یہ سوال باقی رہ گیا کہ بھئی ما شارحہ اور حل بسیطہ کو ملا کر تو یہ قائم مقام بن جائے گا کس کا؟ ما حقیقیہ کا. لہذا ما حقیقیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو کام کیا انہوں نے، ماتن نے جو تقسیم کیا ماں کا، یہ تقسیم صحیح، یہ سوال باقی رہ گیا اور جس نے جواب دیا اس کا رد کر دیا. سمجھ آئیے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ماں کے مطالب بھی دو ہیں، ماں کے مطالب بھی، ماں شارحہ کا مطلوب الگ ہے، ماں حقیقیہ کا مطلوب الگ ہے. ایون کے مطالب بھی دو ہیں. سمجھ آئیے؟ وہاں بھی ایک قبل العلم بالوجود الخارجی اور ایک بعد العلم بالوجود الخارجی، وہاں بھی مطالب دو ہیں. اچھا تو میرے بھائی اگر ماتن دونوں میں سے ایک کو بھی تقسیم نہ کریں، دونوں میں سے ایک کو بھی تقسیم نہ کرے، تو یہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ مطالب دو ہیں؟ سمجھائیے؟ مطلوب دو ہیں، یہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا؟ دونوں میں سے ایک کو بھی اگر تقسیم نہ کریں
تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ مطلوب دو ہیں. سمجھ آئیے؟ پھر تو بس گزر جائے گا. اس لیے ماتن نے ایک جگہ ایک کو تقسیم کر دیا تاکہ دوسری جگہ تم خود سمجھ. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک جگہ ایک کو کر دیا. کس کو؟ ماں کو تقسیم کر دیا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ بھائی قبل الوجود جو تصور ہے، قبل العلم بالوجود الخارجی جو تصور ہے وہ ایک الگ مطلوب ہے، بعد العلم بالوجود الخارجی جو تصور ہے وہ ایک الگ مطلوب ہے. تو پتہ لگ گیا نا، ایک ما شارعہ کا مطلوب ہے، دوسرا ما حقیقیہ کا مطلوب ہے. تو یہ تو مطالب کا پتہ لگ گیا نا کہ دو ہیں. بس ماتن نے متون میں اختصار ہوتا ہے، متون میں اختصار ہوتا ہے. ایک جگہ تنبیہ کر دی مطالب کے تعدد کے اوپر. اب ہر جگہ تصریحات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو کہ پھر عین کو بھی کرو، بس عین کو خود سمجھ لو نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فتأمل سے اس جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی یہ میرا سوال جو ہے اس کا جواب ہے، لیکن وہ تأمل کر کے تو جواب خود نکال لو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے عین کو تقسیم نہ کیا اور اس کو تقسیم کر دیا تنبیہ کرتے ہوئے مطالب کے تعدد کے اوپر کہ مطالب متعدد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو